اسی لیے جو اس وادی میں اترا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے جانے میں ادخلوا، داخل ہو، کیسے؟ سجدہ کر کے۔ جو سجدہ کر کر اس نظام میں آیا وہ مقصد تک پہنچ جائے گا۔ شیطان نے سجدہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، روح پھونکی، ملائکہ سجدہ کرو، سجدہ کیا، شیطان سجدہ کرو، نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ جو سجدہ نہیں کرے گا وہ سرگرداں رہے گا، وہ پریشان رہے گا، وہ ہزاروں سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ جو سجدے اور جو سجدہ کر گیا، یعنی وہ جو امام کو پہچان گیا، جو امام تک آ گیا، وہ ہر لمحہ ایک سیر کر رہا ہے اور ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ لوگوں کو بھی لے کر جا رہا ہے۔ ایک شہید کے مرنے کے بعد ایک عالم دین ان کے گھر گئے اور ان کے والدین کو دلاسا دیا اور کہا کہ بہرحال آپ کا بیٹا، اس میں دو خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی کہ وہ بہرحال اپنے پروفیشن میں بہت سٹرونگ تھا جس کی وجہ سے اسے شہید کر دیا گیا، لیکن دوسری جو اس کی خوبی تھی وہ اس کی پہلی خوبی پہ بھاری تھی۔ کیا تھی؟ وہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا، وہ عبادت کرتا تھا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا، نور، اور بہت سارے لوگ، کیونکہ قیامت یوم حسرت ہے، یوم ظلمت ہے، سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے قیامت میں۔ جو روشنی وہاں چاہیے وہ آپ کو خود لے کے جانی ہے اسی دنیا سے، وہاں نہیں ملے گی روشنی۔ تو کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا، اور ایسا نور نکلے گا کہ لوگ اس روشنی میں قیامت میں مسافت کو طے کریں گے۔ کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو امام تک پہنچ جاتا ہے وہ اکیلا نہیں، وہ کئی لوگوں کو لے کر چلتا ہے۔ خوب یہ اس سسٹم، یہ ہے وہ پیرالل کہ اگر آپ اس میں آ گئے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو۔ آج جو ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جو کربلا میں امام تک پہنچے تھے وہ امام کو پہچان گئے تھے، امام کی وادی میں داخل ہو گئے تھے، امام کی اطاعت پر آ گئے۔ ایسے آئے، آج تک ہم لوگوں کو خدا کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ السلام علیک یا اصحاب الحسین، آپ سلام کرتے ہیں ہر روز۔ وادی ایسی ہے، ہر طرف شرق اور غرب صرف حسین۔ یہ آسان نہیں، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ماہ محرم الحرام ہے، پوری دنیا میں، افریقہ ہو، یورپ ہو، جتنے کانٹیننٹ ہیں، ان کانٹیننٹ میں پتہ نہیں کتنے ملک ہیں، کہاں ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، ملیشیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں اللہ نے توفیق دی نوکری کرنے کی۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسی جگہوں پر بھی لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ عجیب۔ افریقہ کے جنگلات میں ان کی اپنی زبان کے اندر، اس میں اپنی لباس جو ان کا اپنا ہے، اس کے اندر امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے۔ کس کا کمال ہے؟ کسی ہم نے کیا ہے؟ یہ وادی ایسی ہے، جو اپنے آپ کو خدا پر فنا کرتا ہے، خدا کائنات اس کے لیے کھول دیتی ہے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دیا ہے، پروردگار نے پوری کائنات کو حسین حسین کر دیا ہے۔ کوئی نہیں روک پایا، نہ کبھی کو روک پایا ہے، نہ کبھی کو روک پائے گا، نہ کبھی کوئی تھک رہا ہے، نہ کبھی کوئی تھک پاتا ہے، نہ کوئی لکھنے سے تھکتا ہے، نہ کوئی بولنے سے تھکتا ہے۔ آپ صبح سے شام مجلسیں سن رہے ہیں، آپ کے محلے میں اتنی مجلسیں ہیں، پھر بھی آپ رات کے ٹائم بھی آپ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں۔ اب یہ میرا آپ کا کمال ہے؟ نہیں، آپ اس وادی میں آ گئے ہیں کہ جو امام کی وادی ہے، اس نے آپ کو بیدار کیا ہے، وہ آپ کو انرجی دے رہی ہے۔ کیونکہ یہ صرف مادہ نہیں ہے، یہ صرف میٹیریلسٹک نہیں ہے، یہ صرف یہی نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ کنیکٹ کر دیا وہ آ گیا، وہ آگے کی طرف چلا گیا۔ شرط یہ ہے کہ جب آ گئے ہو تو اب
پھر ویسا کرنا ہے جیسا امام چاہتا ہے. جانے محترم خو، اب یہ جب آپ آ گئے ہیں آپ کے پاس چوائس، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو پھر اب آپ کی چوائس نہیں ہے، اب امام کی چوائس. اب میں کیا کروں؟ اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خوب، اب یہ اطمینان کیوں نہیں ہے مولانا صاحب؟ دنیا صبح اٹھو الگ ٹینشن، شام اٹھو الگ ٹینشن. بہرحال جو سوسائٹی کی پرابلم ہے وہ تو چلو ہیں، اب اس کو دعا ہی کر سکتے ہیں، اپنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال دعا. لیکن آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کا ارادہ کائنات کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. طاقت دی، اگر آپ سوچیں. اگر آپ سوچیں نہیں، اسٹریٹجی نہ بنائیں، پلاننگ نہ بنائیں. امام کی آج جمعے کا دن ہے، امام کی حکومت کیسی ہوگی، امام کی حکومت میں میں کیا کروں گا، امام کی حکومت میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. اب آپ بولے نہیں میں سو رہا ہوں، صبح اٹھوں امام کا ظہور ہو جائے اور مجھے کوئی کام مل جائے، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے تو امی بھی کام نہیں دیتی بیٹے کو. بچہ جو تھوڑا سا کچھ کرتا ہوگا والدین بھی اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں. محلے میں آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو محلے والے بھی آپ کو کچھ ذمہ داری دیں گے. کلاس میں بچہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو پرفیکٹ یا کوئی نہ کوئی مانیٹر بنایا جاتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتا اس کو کوئی چھوٹا سا کام بھی کوئی نہیں دیتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاندھے پر امت کی کوئی ذمہ داری ڈالی جائے، امت کی کوئی ذمہ داری، تو پھر اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بلند کرنا پڑے گا. آپ کی مرضی ہے، چوائس آپ کے پاس ہے. یا آپ ماجرے کو دیکھتے رہیں داستان کو بیٹھ کے، یا پھر آئیں امام کے کاروان میں شامل ہوں. امام کو کتنے لوگ چاہیے؟ 313. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مولانا 313 چاہیے، لیکن پھر 313 تو نہیں ہو سکتے مولانا، ہم کیسے ہوں گے 313؟ تو خیر، آپ کو کس نے کہا کہ آپ نہیں ہو سکتے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 313 اوپر والی لائن میں ہوں، انشاءاللہ کہ ہوں، لیکن 313 کے نیچے بھی تو پوری سٹوری ہے، پوری داستان ہے، ہزاروں کی تعداد میں. مثلا ایک شہر بنانا ہو کتنے لوگ چاہیے؟ اگر ایک صرف شہر، کتنے ڈپارٹمنٹ چاہیے؟ اور ایک حکومت جب بنے گی تو کتنے لوگ چاہیے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاہیے. تو ان ہزاروں میں نہیں ہوں گا، کہیں تو ہوں گا. ارے مولا، ہم تو بس مولا کے نوکر ہیں. تو بھائی نوکر کو بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. ابھی یہ نوکر کیسے چلے گا جو کچھ نہیں کرے گا؟ ہم تو جوتیاں اٹھائیں گے. تو بھائی مولا کا جو زمانہ ہوگا ہوا میں پرواز ہوگی، جوتیاں کیا کریں گے؟ آپ پھنس گئے، کیا کریں گے بھائی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ٹھیک ہے، سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا، ایئر ٹریفک کنٹرول کرنا پڑے گا، سیکیورٹی کنٹرول کرنی پڑے گی، سیٹلائٹ ہاتھ میں لینی پڑے گی، ورنہ اگلا تو میزائل سے امام کو مار دے گا. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ الاجل الاجل، مولا آ جائیے. آ گئے پھر کیا ہوگا؟ کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ کیسے؟ پہلی چیز کیا چاہیے امام کو؟ اصحاب سید الشہداء نے پہلی چیز کیا دی اپنے امام کو؟ مولا آپ نماز پڑھیں. پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تیر ہم سینوں پہ کھائیں گے. ہٹا کوئی؟ کتنے کھائے؟ سعید نے 13 تیر کھائے سینے کے اوپر، گر گئے. امام پہنچے، یہ نہیں کہا مولا بڑا کام کیا میں نے، مولا راضی ہیں؟ تیر کھائے ہیں، گر گئے، مولا راضی ہیں؟ مولا کہا ہاں سعید تم آگے آگے ہو. تو امام جب آئیں گے تو پہلی چیز کیا ہے؟ سیکیورٹی ہے. تو کیا سیکیورٹی دوں گا میں امام کو؟ امام کو کیا چاہیے؟ یہ ہماری طرح جو ہم لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جس نے مرنا ہوتا ہے اسے کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، اور جس نے مارنا ہوتا ہے ویسے ہی مر جاتا ہے. یہ تو دکھاوا ہوتا ہے تھوڑا بہت. ہر گولی پہ بندے کا نام لکھا ہے. سینہ چاہیے جس پہ گولی آ کر جکڑ جائے. گولی نہ مارے، تم گولی کو مارو، تم مارو. تمہارا سینہ ایسا ہو
کہ تمہیں کوئی گولی یا بارود مار نہ سکے، زندہ رہو، زندہ۔ کتنا ڈیزائن سے مارنے کی کوشش کی، اور میزائلوں سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے شہید قاسم سلیمانی کو مارنے کی۔ کیا سردار مر گیا؟ سردار تو ایسا زندہ ہے کہ اس کا نام بھی کسی سوشل میڈیا پہ آ جائے تو موت شروع ہو جاتی ہے۔